السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ لوگوں کا کام بھی ساتھ ساتھ مکمل ہوتا ہوا چل رہا ہوگا۔ ہم لوگ اپنا دوسرا سبق پڑھ رہے تھے مطالعہ پاکستان کا، جس کے اب تک ہم لوگ 9 لیکچر کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 9ویں لیکچر میں جو آخری ہمارے پاس ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا تحریک پاکستان میں صوبوں کا کردار۔ ان صوبوں کے کردار میں ہم نے صوبہ پنجاب کا کردار پڑھ لیا تھا۔ آج ہمارے پاس اس سے آگے جو ٹاپک موجود ہے وہ ہے صوبہ سندھ کا کردار۔ صوبہ سندھ کو باب الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے انگریزوں نے اس صوبے کو بمبئی کا حصہ بنا دیا۔ مسلم لیگ کی جدوجہد کی بدولت 1935 عیسوی کے حکومت ہند قانون ایکٹ کے تحت سندھ کو علیحدہ صوبے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس دسمبر 1907 عیسوی میں کراچی میں منعقد ہوا۔ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس میں مسلم لیگ نے اکتوبر 1938 عیسوی میں ایک قرارداد منظور کی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی جائے۔ یہ قرارداد مارچ 1940 عیسوی کی قرارداد پاکستان کی پیش خیمہ بنی۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران سید صبغت اللہ شاہ پگاروں نے انگریز حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی۔ یہ جدوجہد حر تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ حالانکہ پیر پگاروں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں تحریک پاکستان کو بڑی تقویت ملی۔ 1945-46 عیسوی کے انتخابات میں صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کر لی اور اپنی حکومت بنا لی۔ سندھ کے مسلمانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ سر عبداللہ ہارون، محمد ایوب کھوڑو، قاضی فضل اللہ، شیخ عبد المجید سندھی، سر غلام حسین ہدایت اللہ، پیر الہی بخش، جی علانہ، رئیس غلام محمد خان بھرگڑی اور قاضی محمد اکبر وہ ممتاز رہنما اور قائدین تھے جنہوں نے صوبہ سندھ میں مسلم لیگ کو مقبول بنایا۔ سندھ کے علماء اور دینی رہنماؤں نے بھی اس تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پوری جدوجہد آزادی کے دوران سندھ کے عوام تحریک پاکستان کے وفادار اور جانثار رہے۔ یہ تھا سندھ کا کردار اور سندھ کے کردار کو ادا کرنے والی شخصیات کے نام۔ تیسری جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے صوبہ بلوچستان کا کردار۔ اگرچہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ تھا، مگر انگریزوں نے اسے ہمیشہ پسماندہ رکھنے کی کوشش کی۔ بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ 1939 عیسوی میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ ورکنگ کمیٹی میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی اور کئی قبائلی زعماء اس میں شامل ہو گئے۔ جلد ہی مسلم لیگ بلوچستان کی ایک مقبول جماعت بن گئی۔ میر جعفر خان جمالی، میر قادر بخش ظہری، سردار باز جان اور نواب محمد خان جوگی زئی نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مسلم لیگ کے اجلاس منعقد کیے اور عوام تک قائد اعظم کا پیغام پہنچایا۔ خان آف قلات میر احمد یار خان نے تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ 23 مارچ 1941 کو کوئٹہ میں یوم پاکستان منایا گیا، جس میں قاضی محمد عیسیٰ کی قیادت میں لوگوں نے ایک بڑی ریلی نکالی۔ 1943 عیسوی میں بلوچستان مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم ہوئی۔ قیام پاکستان کے وقت بلوچستان کے شاہی جرگے نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ یہ صوبہ سندھ میں جو مسلم لیگ نے تحریک چلائی تھی اس کا بڑا کارنامہ تھا۔ شاہی جرگے کا کسی تنظیم میں شامل ہو جانا یا اس کی حمایت کا اعلان کر دینا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ چوتھے نمبر صوبہ سرحد خیبر پختونخوا صوبہ۔ صوبہ سرحد کے عوام اپنی بہادری اور مذہبی ذہنیت کی شہرت رکھتے تھے۔
انگریزوں کی پالیسی کی وجہ سے صوبے میں اولاً کوئی حقیقی دستور نہیں تھا۔ قائد اعظم کے مطالبے پر 1927 عیسوی میں دستوری اصلاحات کا آغاز ہوا۔ 1940 عیسوی میں سردار اورنگزیب نے قرارداد پاکستان کی تائید و توثیق کی۔ لیکن 1945 عیسوی تک صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کو منظم نہیں کیا جا سکا۔ اس صورتحال کا کانگریس نے فائدہ اٹھایا اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کانگریس کو خان عبدالغفار خان اور ڈاکٹر خان صاحب کی حمایت حاصل تھی۔ صوبے کے پہلے انتخابات میں کانگریس نے اپنی وزارت بنا لی اور ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ وقت تھا جب مسلم لیگ کی تنظیم کا آغاز ہوا۔ سردار اورنگزیب خان، جسٹس سجاد احمد جان اور خان بہادر اسد اللہ خان کی کوششوں سے 1939 عیسوی میں ایبٹ آباد میں مسلم لیگ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ یہ کانفرنس سرحد کے مسلمانوں میں تحریک آزادی کی روح پھونکنے کا اعلی کار ثابت ہوئی۔ کئی اضلاع میں مسلم لیگ کے دفاتر کھولے گئے۔ مسلم لیگ کے عروج اور کانگریس کے اثرات کم ہونا شروع ہو گئے۔ کانگریس حکومت نے مسلم لیگ کے قائدین اور کارکنوں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ مسلم لیگ نے 1947 عیسوی میں صوبے میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ کارکنان کی ایک بڑی تعداد کو بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات میں ملوث کر دیا گیا۔ تقریباً 8,000 کارکنوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، لیکن مسلم لیگ کی تحریک بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ مذہبی رہنماؤں نے اس تحریک میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ اسلامیہ کالج پشاور اور ایڈورڈ کالج کے طلبہ تصور پاکستان کو نمایاں کرنے میں سب سے اگلی صفوں میں کھڑے تھے۔ کانگریس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس کا زور ٹوٹ گیا اور مسلم لیگ ایک مقبول سیاسی جماعت بن گئی۔ اس طرح 14 اگست 1947 عیسوی کو یہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اپریل 2010 کو آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سرحد کا نیا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس مختلف صوبوں کا کردار۔ آج ہمارے پاس جو پاکستان موجود ہے، بچوں وہ صرف ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا۔ صوبوں کا کردار تو اپنی جگہ، لیکن اس صوبوں میں رہتے ہوئے لوگوں نے جو قربانیاں پیش کیں، صوبوں کے لوگوں نے الگ الگ ترتیب میں اگر ہم انہیں دیکھیں اور ایک ایک جگہ کے لوگوں کو، تو ہمارے پاس جو صوبے موجود ہیں ان کا کردار۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایریاز، علاقے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، ان کے بزرگوں نے قربانیاں دیں اور مال و جان پیش کیا، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکے۔ لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تحریک پاکستان میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آباء و اجداد میں ہمارے جتنے لوگ موجود ہیں جو یہاں پر آ سکے اور جو وہاں رہ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، جو لوگ ہجرت پہ تیار نہیں ہوئے، لیکن